نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سرکاری دورے پر واشنگٹن پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ اور دیگر حکام نے استقبال کیا۔ اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے آج ملاقات ہے۔ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اہمیت کے امور زیر غور آئیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ملاقات کا شیڈول جاری کر دیا۔ وفاقی حکومت کا عوام کو ریلیف دینے کا فیصلہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ ذرائع پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے کمی متوقع۔ ڈیزل کی قیمت میں 12 روپے کمی ہو سکتی ہے۔ وزارت پیٹرولیم کی جانب سے نوٹیفیکیشن آج جاری ہوگا۔ قیمتیں بڑھانی ہیں یا کم کرنی ہیں، فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ اور 3 ون ڈے میچز کی پاک آسٹریلیا سیریز کا کل سے آغاز ہوگا۔ سیریز کے تینوں میچز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ تینوں میچز ڈے اینڈ نائٹس ہوں گے۔ تینوں میچز شام 4:30 بجے شروع ہوں گے۔ کپتان شاہین شاہ کہتے ہیں آسٹریلیا مشکل حریف ہے جس سے نمٹنے کے لیے ہر کھلاڑی کو محنت کرنا ہوگی۔ ایران اپنے موقف پر مضبوطی سے قائم۔ امریکی حکمت عملی ناکام ہو چکی ہے۔ 14 نکاتی تجاویز پیش کر دی، اصل رکاوٹ امریکی الجھن ہے۔ سربراہ پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ ٹرمپ مذاکرات کے دوران اسٹریٹجک تعطل کا شکار ہیں۔ میدان جنگ میں ایران فاتح ہے۔ دھمکیوں پر مبنی امریکی اقدامات کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ کے ساتھ تازہ بات چیت میں بیشتر ایرانی تجاویز مان لی گئیں۔ رکن ایرانی پارلیمانی کمیشن برائے قومی سلامتی اور خارجہ امور کی تصدیق فدا حسین مالکی کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت، فریقین 60 روزہ مفاہمتی معاہدے پر راضی۔ امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ۔ وائٹ ہاؤس نے بھی مفاہمتی یادداشت اور جنگ بندی توسیع کی خبروں کی تصدیق کر دی۔ مفاہمت پر صدر ٹرمپ کی حتمی منظوری ابھی باقی ہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق امریکی صدر نے معاہدے کا مسودہ اسرائیل سمیت اتحادی ممالک کو بھیج دیا۔ مجوزہ معاہدے میں آبنائے حرمت سے متعلق شقیں اور امریکی پابندیوں میں نرمی شامل۔ ایران کو منجمد $12 ارب کے اثاثوں تک رسائی دینے کی تجویز۔ چین اس معاہدے کی حتمی توثیق اقوام متحدہ سے چاہتا ہے۔ امیر قطر کا ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شیخ تمیم کا مشرق وسطی میں مزید کشیدگی اور تنازع سے بچنے کے لیے تمام فریقین کو سفارتی حل اور مذاکرات کو ترجیح دینے پر زور۔ امیر قطر نے امید ظاہر کی کہ بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے خطے میں امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ گفتگو میں امریکی صدر نے پاکستانی ثالثی کی کوششوں میں قطر کے کردار کو سراہا۔ ٹرمپ نے اختلافات کم کرنے اور خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے قطر کی کوششوں کی تعریف کی اور امن کے لیے دوحہ کے سفارتی کردار کو اہم قرار دیا۔ امریکہ اور ایران کے آبنائے حرمت سے جہاز گزارنے کے دعوے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے دوران اب تک 111 تجارتی جہازوں کو واپس بھیجا گیا۔ امریکی بحریہ کے 20 سے زائد بحری جہاز حصہ لے رہے ہیں، جبکہ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ آبنائے حرمت سے 24 گھنٹوں میں ایران کی منظوری سے 26 جہاز گزرے۔ امریکہ جنگ ہار کر نئی چالیں چلنے میں مصروف ہے۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے ایرانی عوام کو خبردار کر دیا۔ مجتبیٰ خامنہئی کا کہنا تھا کہ امریکہ ایرانی عوام میں انتشار کے بیج بونا چاہتا ہے۔ دشمن ایک کے بعد دوسری سازش رچا رہا ہے۔ ایرانی عوام قومی اتحاد اور یکجہتی قائم رکھیں۔ امریکہ کو جنگ میں شکست ہو چکی۔ جنگ مسلط کرنے، اقتصادی دباؤ ڈالنے اور پروپیگنڈے کے بعد اب دشمن نئے منصوبے بنا رہا ہے۔ ایرانی صدر پاکستان اور ملائیشیا کے شکر گزار۔ مسعود پزشکیان کہتے ہیں ایران امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری تنازع کے خاتمے کے لیے سفارتکاری کا حامی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے معاہدے تک پہنچنے کے لیے اہم کردار ادا کیا، جبکہ ملائیشیا نے انسانی ہمدردی کا موقف اپنایا۔ ایرانی صدر کے مطابق ایران مسلم ممالک کے ساتھ تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے۔ ایران کا فضائی دفاعی نظام فعال، ساحلی صوبے بو شہر میں دشمن طیارے کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ۔ جیم کاؤنٹی کا گورنر مسعود تنگسانی نے کہا کہ یہ واقعہ رات کے وقت پیش آیا اور اس میں ایک دشمن طیارے کی تباہی شامل تھی۔ شہر میں اب صورتحال معمول پر ہے۔ ریاستی نشریاتی ادارے IRIB نے تصدیق کی ہے، تاہم مزید تفصیلات فوری طور پر جاری نہیں کی گئیں۔
اسرائیل کے اصل عزائم سامنے آ گئے۔ نیتن یاہو کا غزہ کی 70% زمین پر قبضہ کرنے کا حکم۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک غیر قانونی اسرائیلی بستی میں نیوز کانفرنس کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ پہلے ہم نے غزہ کی 50% زمین قبضے میں لی، پھر اس کے بعد 60%۔ اب میرا حکم ہے کہ 70% غزہ پر قبضہ کیا جائے۔ جنسی تشدد کے الزامات ثابت، اسرائیلی فورسز اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں شامل۔ یو این کی خصوصی نمائندہ برائے خواتین ریم السالم کہتی ہیں اسرائیل کو اس فہرست میں کافی تاخیر سے شامل کیا گیا۔ یہ اقدام اس لیے ضروری تھا۔ فلسطینی خواتین، مردوں اور بچوں کے ساتھ منظم جنسی تشدد کی آزادانہ تحقیقات کے بعد تصدیق ہو چکی۔ گزشتہ سال اسرائیل کو وارننگ دی تھی کہ اسے بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے خلاف امریکی جنگ، نیو یارک میئر کی شدید مذمت۔ زہران ممدانی کہتے ہیں ایران کے خلاف جنگ عوام کی مرضی کے بغیر شروع کی گئی۔ امریکی فوجیوں سمیت ہزاروں افراد جان سے جا چکے۔ جنگ کے باعث امریکہ میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ عوام پر معاشی دباؤ میں اضافہ ہو گیا۔ ہزاروں افراد جان سے گئے جبکہ امریکی فوجی بھی اپنی زندگیاں کھو بیٹھے۔ اقوام متحدہ کے امن مشن میں پاکستانی خدمات کو عالمی سطح پر خراج تحسین۔ عالمی یوم امن دستہ 2026 پر پاکستان کا بلیو ہیلمٹس کو سلام۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 1960 سے اب تک 2,37,000 سے زائد پاکستانی خدمات انجام دے چکے۔ 183 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ جدید جنگی حالات میں امن دستوں کو سائبر خطرات اور موسمی چیلنجز کا سامنا ہے۔ پیپلز پارٹی نے جتنے کام کیے آئین کے مطابق کیے، ہم سب مل کر اسٹیبلشمنٹ اور اپنے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا مورو میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک افواج نے بھارت کو ایک ہفتے کی جنگ میں سبق سکھا دیا۔ بھارت کے صرف وہ جہاز گرائے جو پاکستانی حدود میں بمباری کر رہے تھے۔ ہندوستان کے 40 جہاز پاکستان کے ریڈار پر تھے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرنے کے لیے اجلاس کا اعلان۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 5 جون کو طلب کر لیا گیا۔ سینٹ کا اجلاس بھی 5 جون کو ہوگا۔ دونوں اجلاسوں کے لیے شام 6 بجے کا وقت مقرر کر دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے دونوں اجلاس طلب کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ عید الاضحیٰ کا تیسرا اور آخری روز ملک بھر میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی جوش و جذبے کے ساتھ جاری۔ مختلف مقامات پر بالخصوص اونٹوں کی نہر کرنے کے مناظر توجہ کا مرکز۔ نمکین عید کی پر رونق محفلیں، دعوتیں اور باربیکیو پارٹیاں ویکینڈ تک جاری رکھنے کی تیاریاں۔ گھروں، فارم ہاؤسز، پارکس اور تفریحی مقامات پر بیف اور مٹن سے تیار مزیدار، خوشبودار، مسالے دار اور چٹپٹے پکوانوں کی بہار۔ دوست احباب اور رشتہ داروں کی خصوصی دعوتوں کا سلسلہ بھی عروج پر پہنچ گیا۔ عید کی سرکاری تعطیلات ختم۔ دفاتر کھلنے کے باوجود سرکاری اداروں، نجی کمپنیوں اور کاروباری مراکز میں حاضری معمول سے خاصی کم۔ عید کی طویل چھٹیوں کے باعث کئی شہروں میں دفتری اور تجارتی سرگرمیاں سست روی کا شکار۔ متعدد ملازمین نے ویکینڈ سے قبل اضافی آرام اور گھریلو مصروفیات کو ترجیح دی۔ قربانی تو ہو گئی لیکن صفائی نہ ہو سکی۔ کراچی علائشوں کے ڈھیر تلے دب گیا۔ ملک کو 70% ریونیو دینے والا عروس البلاد بے یار و مددگار۔ سندھ حکومت اور بلدیاتی ادارے خواب غفلت میں۔ دوسری جانب ستھرا پنجاب کے تحت لاہور میں صفائی زوروں پر پہنچ گئی۔ انتظامیہ نے شدید گرمی کو شکست دے دی۔ پنجاب کی سڑکوں پر چونا بچھانے کے ساتھ ارکے گلاب کا چھڑکاؤ۔ اور 3 ون ڈے میچز کی پاک آسٹریلیا سیریز کا کل سے آغاز ہوگا۔ سیریز کے تینوں میچز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ تینوں میچز ڈے اینڈ نائٹس ہوں گے۔ تینوں میچز شام 6:30 بجے شروع ہوں گے۔ کپتان شاہین شاہ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا مشکل حریف ہے جس سے نمٹنے کے لیے ہر کھلاڑی کو محنت کرنا ہوگی۔